سبب ہے جی کاروبار میں سچ بولیے۔ سیدنا حکیم ابن حزام سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکتہ بیعہما۔ صحیح بخاری شریف میں 2110 نمبر، صحیح مسلم شریف میں 1532 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں ان کو سودا فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ گل بن جائے نہ بنے تو ٹھیک ہے، ختم کرو، سودا نہیں ہوا۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ہر چیز کی وضاحت کریں تو اس سودے میں ان دونوں کے لیے اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ مال کا عیب بیان کر کے آپ فروخت کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں اس میں برکت پڑ گئی ہے۔ اچھا جی، اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیوب و نقائص چھپائیں تو اس سودے میں سے برکت کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ کیسی بات؟ وہ نا جی ایک دکان پہ میں گیا تو 2 سیلز مین ہمیں دیکھنے کو ملے۔ ایک سیل مین کی تنخواہ تھی 45,000 روپے، ایک سیل مین کی تھی 15,000 روپے تنخواہ۔ وہ تھوڑی سی واقفیت بھی تھی دکاندار والے کے ساتھ، کپڑا خریدتے۔ میں نے کہا یار یہ جو دونوں ہیں یہ ہیں تو سیل مین ہی، لیکن ایک کی تنخواہ 15,000 ایک کی 45,000۔ کہنے لگا یہ ابھی نیا بچہ آیا ہے، اس کو بھی تجربہ نہیں ہے، اس کو 45,000 روپے اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ 3,000 والا سوٹ 8,000 میں بیچ لیتا ہے۔ سیدھا لفظ ہے، لوگاں نو بیوقوف بنا لیندہ ہے۔ اس کو تجربہ ہے، اس کو تجربہ نہیں۔ وہ 3,000 والی چیز 8,000 میں بیچ لیتا ہے، اس لیے وہ اس کی تنخواہ زیادہ ہے، یعنی وہ حرام ہمیں دبا کے کھلا سکتا ہے اور اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں۔ سیدھا سادہ ہے، یہ نوندہ کوئی نہیں۔ اس لیے علی نو تجربہ آ جائے گا نا جی، جب یہ صحیح طریقے سے حرام زدگی سیکھ جائے گا پھر میں اس کی بھی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ دھوکہ دینے سے، محقت چھپانے سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے، عیب دکھانے سے بتانے سے اللہ برکت اور دے دیتا ہے۔ سادہ لفظوں میں میں بھی جانتا ہوں کہ اگر کاروباری آدمی کسی مال کا عیب بیان کر کے وہ بیچے گا نا تو گھر جا کے اگر وہ عیب اس کے سامنے آ بھی جائے تو وہ کہے گا یار اس نے مجھے پہلے بتا دیا تھا، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جی۔ اور میں آپ کو عرض کروں، میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، اگرچہ ہم دیکھ بھال کے بھی چیز لیتے لیکن پھر بھی فراڈ ہو ہی جاتا ہے۔ ایک سوٹ لے کے آئے، بڑا اس نے چمکا کے دیا، خاتون کا بیگم کے لیے لے کے آئے، تو جب گھر آ کے کھولا وہ پرانا اور پھٹا ہوا تھا۔ جب ہم واپس کرنے کے لیے گئے کہنے لگا نہیں واپس نہیں ہونا، چلو جاؤ۔ اب ایمان سے بتاؤ جس بندے نے میرے ساتھ اس طرح فراڈ کیا ہے، میں دوبارہ اس کی دکان پہ جاؤں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں، اس نے خود اپنا گاہ خراب کر لی۔ جو بندہ واضح کر کے چیز میں یہ عیب ہے بتا کے بیچ دے گا، مجھے گھر جا کے وہ عیب پتہ بھی چل جائے تو میں کہوں گا یار بندہ ٹھیک ہے، یار اس نے میرے ساتھ فراڈ نہیں کیا، اس نے بالکل میرے ساتھ سیدھی بات کی ہے، میں جا کے دوبارہ اس سے ہی چیز خریدوں گا، یار تو دے مجھے۔ خالص دودھ لینے کے لیے ہم کتنا سفر کر لیتے ہیں، باقی ہمیں پتہ نہیں ایک گڑوی دے نال ایک گڑوی فری چل رہی ہے، پتہ ہے ہمیں یہ کیا فراڈ چل رہا ہے۔ ہم یہ جانتے ٹھیک ہے ہمیں فری بھی دے رہا ہے تو ہم نہیں لے رہے، لیکن ایک بندہ دودھ ہمیں مہنگا بھی دے رہا ہے لیکن ٹھیک دے رہا ہے، ہم وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اللہ نے برکت ڈالی ہے نا جی، یہ اسباب ہے۔ اگر جی 18واں سبب ہے